आप लोग जिसे भी समझते हैं कि वो इस हवाले से चैंपियन है कि वो अपने बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारतों का और कुफरियात पे मबनी जो अकायद हैं जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं, जिनको ये लोग खुद प्रिंट कर रहे हैं, उल्टा डिफेंड कर रहे हैं, और चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में इन लोगों ने मुनाजरे लड़े हुए हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं। जो भी कोई है तैयारी करें और सामने आ जाए, इंशाल्लाह मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मुझे कोई एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं है। और दूसरी तरफ जो भी बैठना चाहता है, जिंदा बुजुर्गों में से किसी को बुलाना चाहते हैं, उनको ले आएँ, और अगर फौज शुदगान में से कोई रूहानी तौर पे वहाँ आना चाहते हैं अपने बुजुर्गों की इन गुस्ताखाना बातों का दिफा करने के लिए, तो आ जाएँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम अपनी कई वीडियोज़ में किया हुआ है। यहाँ तो मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये पेपर आउट कर रहा हूँ, ताकि कल को कोई देवबंदी या बरेलवी आलिम ये कह ना सके कि हमें तो इंजीनियर साहब के दलाइल नहीं पता था, इसलिए हमें तैयारी का मौका दें। मैं अपने सारे कार्ड शो कर रहा हूँ आपको। और मेरी डिमांड ये है इन एंकर साहब से कि आप बरेलवियों के बड़े मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को बिठा लें, देवबंद के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बिठा लें, क्योंकि अब इनका मुश्तरका मसला है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह। मैं बैठने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लोग हमेशा भागते हैं और चैलेंज ये लोग करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया। मैं तो इन लोगों के चैलेंज के जवाब में कहता हूं, जब ये कहते हैं हमारे उलमा के साथ बैठे, तो मैं कहता हूं कि ठीक है अपने बड़ों को लेके आओ। लेकिन अब तो मैंने वो शर्त भी ढीली कर दी है कि अगर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है और लाइव चल रही है, तो मैं छोटे के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। इन कुफरिया इबारतों के ऊपर बात करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं मुकदमा रखूंगा। ये भी अपना मुकदमा रखें, पब्लिक फैसला करेगी, तो मैं तैयार हूं। तो लिहाजा आपके पास टाइम है, आप तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला खिदमत नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। और इसने कहा कि जुर्रत है, मैं तेरे मुंह पे तमाचा मारूं। जी, मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया अल्लाह के फजल से। इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, एक अखलाक से घिरी हुई बात। और मैं इंशाअल्लाह ताला खिदमत नबूवत का मुकदमा लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके सारे बुजुर्ग, चाहे वो अशरफ थानवी साहब हों जिनकी डेथ 1945 में हुई, जो बंद के बुजुर्ग, और बरेलियों के पीर मेरल शाह साहब 1937 में फौत हुए, और 1921 में आला हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी साहब फौत हुए। वो भी बरेलियों के बड़े बुजुर्ग। ये सब के सब लोग इन सारी चीज़ों का दिफा करके गए हैं, और ये तो एक इबारत है। इसके अलावा वो इबारतें हैं जिनका दिफा खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया हुआ है अपनी वीडियो में इसी एंकर के साथ बैठ के, जिसमें वो शोरा आफाक बकवासियात हैं जो बायज़ीद बुस्तामी की तरफ मंसूब है, लेकिन ये लोग कहते हैं उन्होंने फरमाई है। तो ठीक है, इनको मुबारक हो, इनका हशर भी उन्हीं के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 22 मार्च 2024 को जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के थोड़ी देर बाद मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, और उसके पीछे एक क्रिटिकल रीज़न है, चूँकि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू बहुत सेंसिटिव है, और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म जेलम अकेडमी से हो रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ एंटी कादियानी मामलात दे के चल रहे हैं। लेकिन हम, चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, या चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, ये भी जितनी चीज़ें भी बुजुर्गों की तरफ मंसूब हैं, उनके हवाले से हम, अल्लाह का शुक्र है कि दलेरी के साथ बात करते हैं। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद जब मैंने सोशल मीडिया खोला, ज़ाहिर है अपने लैपटॉप के ऊपर, यूट्यूब में मैंने जीटीवी के जो ऑफिशियल चैनल है उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके ऊपर हमारे जीटीवी के जो एंकर हैं, जो आजकल रमज़ान नशियात लेके चल रहे हैं, उनकी जानिब से मेरा नाम लेकर ओपनली मुझे चैलेंज किया गया कि अगर आप में जुर्रत है तो आप प्रोग्राम में आकर दिफा करें। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सी ली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? तो बिल्कुल मैं बगैर किसी तरद्दुद के तैयार हूँ, अल्लाह के फजल से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी भी फोरम पे बात करने के लिए। आप लोग जिसे भी समझते हैं कि वो इस हवाले से चैंपियन है कि वो अपने बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारतों का और कुफरियात पे मबनी जो अकायद हैं जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं, जिनको ये लोग खुद प्रिंट कर रहे हैं, उल्टा डिफेंड कर रहे हैं, और चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में इन लोगों ने मुनाजरे लड़े हुए हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं। जो भी कोई है तैयारी करें और सामने आ जाए, इंशाल्लाह मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मुझे कोई एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं है। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी, तो मैंने जीटीवी के जो डायरेक्टर हैं, जो ये तमाम अफेयर्स को देखते हैं ओवरऑल, इन प्रोग्रामों को भी और बाकी तमाम रिलीजियस प्रोग्रामों के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं, शुआइब मदनी भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, और ये वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनका मैं पर्सनली बड़ा ममनून हूँ इस हवाले से कि उन्होंने पहली दफ़ा मुझे जीटीवी के ऊपर मौका दिया कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर आकर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से दिफा किया जाए यौम अली के मौका के ऊपर। और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ। लिहाजा उनसे एक इस हवाले से एक मोहब्बत का रिश्ता है।
تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں، میں ڈائریکٹلی انہی ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں. میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا ہے. انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. 2 مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے. انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا بالکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طریقے سے اٹیک کیا ہے. میں نے کہا میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا، میں تو تیار ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے، صرف اینٹی قادیانی مقدمہ نہیں بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ، جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو، کوئی تھانوی دجال ہو، کوئی شبلی دجال ہو، جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے. اگر انہوں نے یہ اعمال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھگتیں گے، اور اگر نہیں کیے تھے 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا تو اللہ کے حضور بری ہیں. لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بدنام کروا رہے ہیں اور الٹا ان کے ناموں کے اوپر یہ ہم جیسے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیار ہوں، آپ اپنی ٹیم کو یہاں جیلم اکیڈمی بھیجیں، جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں. اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے، زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں، اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں، بالکل میں تیار ہوں. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. یعنی میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں. تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے بھائی جو بھی ہے بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں. آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا، واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے، خالصتاً توحید کی دعوت، اہل البیت کے دفاع کی دعوت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے. مجھ سے آپ رابطہ کریں. میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ جی ان کو بھیجیں اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میری تو یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے. جو اینکر مجھے چیلنج کر رہے ہیں آپ اسے بھی بھیجیں، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک ڈیکورم کے ذریعے ایک ظاہر ہے میری تو کامیابی ہے، یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے. میں یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ بات کر رہا ہوں. میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ ختم نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے، تاکہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھائے، بزرگیاں اویل کی، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا. تو میں اللہ کے فضل سے تیار ہوں. مجھے آپ کسی فرقے کا نمائندہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا. میں اللہ کے فضل سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا علمی گراؤنڈز کے اوپر، ایک ایک ریفرنس کے ساتھ. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے میں آلریڈی کر چکا ہوں. تو کچھ عرصہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھا. کچھ عرصہ پہلے ایک رمضان کی نشریات میں شام کے وقت کھانا کھاتے ہوئے انہی اینکر صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ چھپ کے بنائی، اور بعد میں مجھے خود جو ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو بنی تو قاری خلیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آ کے گلا کیا کہ یہ آپ کے یعنی یہاں پہ چینل پہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر اسی اینکر صاحب نے ان سے معافی مانگی ہے جا کے کہ یہ ویڈیو انہوں نے لیک کی. لیکن وہ چونکہ ویڈیو لیک ہوئی اور اس میں میرا ذکر تھا، لہٰذا ابتدا اس ٹی وی اینکر کی طرف سے ہوئی ہے، میں نے ابتدا نہیں کی. اس میں ان کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ قاری خلیل الرحمان میں مرزے کی روح آ گئی ہے، اور پیچھے سے انہوں نے آواز کسی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہے، صحیح نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کرنا. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح ہے جس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی جو بھی ختم نبوت کے اوپر کام کرتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام بولا جاتا ہے. تو پھر میں نے اسے ریبٹل کیا اور میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی. اب وہ جو دوسری ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں قاری خلیل الرحمان صاحب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد ابھی تک سنڈے نہیں آیا. وہ سنڈے ابھی آنے والا ہے 24 مارچ کو انشاءاللہ. میں اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا کیونکہ اس میں دوبارہ سے مفتی صاحب نے بھی اور ان کے اینکر نے بھی
जो है वो जेहलम वाली सरकार और ये सारा जिक्र किया मेरा। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चलो फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। तो इंशाल्लाह उसका जवाब तो मैंने देना है। तो उसके बाद मैंने कारी खलील रहमान साहब को राब्ता किया खुद से, क्योंकि उन्होंने अपनी वो वीडियो शेयर करवाई हुई थी हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे अकेडमी का जो नंबर है, इस पे उन्होंने मुझे भेजी थी कि अली भाई को ये दिखा दें। मैंने देखी, उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा। लेकिन उसमें जो उनसे कमज़ोरी हुई मैंने बता दी कि उन्होंने आपको चकमा दिया ये कह के कि ये किताबें बदल चुकी हैं। बिल्कुल किताबें नहीं बदली हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बिल्कुल झूठा फतवा दिया कि किताबें बदल गई हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग 2024 में आके ये बात कर रहे हैं। हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेशनल टीवी के ऊपर कि 1921 में डेथ हुई है आला हजरत अहमद बरेलवी साहब की, और उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर एक किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल कहा, और उस किताब का नाम है सबा सनाबिल, और कहा कि ये नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। लिहाजा आला हजरत को 1921 तक पता था कि ये इसमें लिखा हुआ है और उन्होंने इस किताब को एंडोर्स किया, लिहाजा किताब कोई नहीं बदली। और अगर ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला, तो फिर आला हजरत की बुजुर्गी फारिग होगी कि उस शख्स को ये गौसे वक्त मानते हैं और उसने ऐसी किताब की तारीफ कर दी और बगैर तहकीक के, लिहाजा आला हजरत की तहकीकात फारिग है कि वो बगैर तहकीकात के इतनी गुस्ताखाना किताबों को नबी इस्लाम की बारगाह में कह रहे हैं मकबूल है। तो दोनों सूरतों में इनके लिए जो है ना वो लूज करने वाली पोजीशन है। या तो आला हजरत को लूज करेंगे या फिर अपने बुजुर्गों से ये हाथ धो बैठेंगे। दूसरे इनके बुजुर्ग पीर मेर अली शाह साहब 1937 में डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर बाकायदा चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कोट किया, रद्द करने के लिए, बल्कि एक रूहानी उसका एस्पेक्ट बयान करने के लिए। लिहाजा उनके नज़दीक भी ये किताब कोई नहीं बदली हुई थी। और तीसरे इनके जो पेटी भाई हैं, जो हनफी देवबंदी हैं, उनके बड़े बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने बाकायदा, चूंकि वो चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे तसव्वुफ में, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया है और वो तावीलात पेश की हैं कि अल अमान अल हफीज। और मैंने इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम अपनी कई वीडियोस में किया हुआ है। यहाँ तो मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये पेपर आउट कर रहा हूँ ताकि कल को कोई देवबंदी या बरेलवी आलिम ये कह ना सके कि हमें तो इंजीनियर साहब के दलाइल नहीं पता थे इसलिए हमें तैयारी का मौका दें। मैं अपने सारे कार्ड शो कर रहा हूँ आपको, और मेरी डिमांड ये है इन एंकर साहब से कि आप बरेलवियों के बड़े मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बिठा लें, देवबंद के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बिठा लें, क्योंकि अब इनका मुश्तरका मसला है चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। मैं बैठने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लोग हमेशा भागते हैं और चैलेंज ये लोग करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया। मैं तो इन लोगों के चैलेंज के जवाब में कहता हूं, जब ये कहते हैं हमारे उलमा के साथ बैठे, तो मैं कहता हूं कि ठीक है अपने बड़ों को लेके आओ। लेकिन अब तो मैंने वो शर्त भी ढीली कर दी है कि अगर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है और लाइव चल रही है तो मैं छोटे के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं इन कुफरिया इबारतों के ऊपर बात करने के लिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं मुकदमा रखूंगा, ये भी अपना मुकदमा रखें, पब्लिक फैसला करेगी तो मैं तैयार हूं। तो लिहाजा आपके पास टाइम है, आप फौरन, मैंने देखें 24 घंटे भी नहीं गुजरने दिए, बल्कि मैंने 24 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। जैसे ही मुझे पता चला इस वीडियो का, मुझे पता चला 15 घंटे के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो मैं ये वीडियो तो मैंने बाद में बना रहा हूं। मैंने पहले शुएब मदनी साहब जो डायरेक्टर हैं इनके जीटीवी के, उन्हें मैंने फोन करके मैंने अपनी कमिटमेंट शो की है और मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं आपको ऑनलाइन लेने के लिए या अपनी टीम यहाँ पे रवाना कर देंगे। मैंने कहा जिस जो मॉड आपको बेहतर लगे मैं तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। और इसने कहा कि जुर्रत है, मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूं। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया है अल्लाह के फजल से। इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, एक अखलाक से घिरी हुई बात। और मैं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके सारे बुजुर्ग, चाहे वो अशरफ थानवी साहब हों जिनकी डेथ 1945 में हुई, देवबंद के बुजुर्ग और बरेलवियों के पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए और 1921 में आला हज़रत अहमद बरेलवी साहब फौत हुए, वो भी बरेलवियों के बड़े बुजुर्ग। ये सब के सब लोग इन सारी चीज़ों का दिफा करके गए हैं और ये तो एक इबारत है। इसके अलावा वो इबारतें जिनका दिफा खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया हुआ है अपनी वीडियो में, इसी एंकर के साथ बैठ के
جس میں وہ شعرا افاق بکواسیات ہیں جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے فرمائی ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو مبارک ہو، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو کہ وہ کہتے تھے لیوائی اعظم من لیوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ مفتی انیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لیوائی اعظم من لیوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. ولیعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ کا تو جھنڈا خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے. یہ لوگ کن جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نبی اسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں. ایک طرف ایک ٹکٹ میں مزہ یہ کرتے ہیں کہ جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، دوسری طرف بزرگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کتابیں نہیں بدلی، ان کے بزرگوں نے سب کچھ کیا ہے، یہ ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر اسی بایزید کے بارے میں اسی تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی حق ہوں، اللہ بھی میں ہوں. تو یہ بتائیں گے. اور ان کے جو علی حجویری صاحب ہیں، انہوں نے کشف المحجوب کے اندر باقاعدہ دفاع کیا ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، اور یہی دفاع تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بھی کیا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا دفاع کس لیول کے اوپر جا کے کرتے ہیں، اور وہ کتابیں یہ لوگ چھاپ رہے ہیں، ان کی کمائیں یہ لوگ کھا رہے ہیں، اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. یہ تو ہم یہ ساری چیزیں پھر ڈسکس کریں گے وہاں پہ کہ غلام احمد قادیانی دجال کو ان کے بزرگوں نے یہ سب کچھ پرووائڈ کیا کہ وہ اس طرح کے دعویٰ کر کے تو پبلک میں سامنے آتا. اور یہ سارا جو ختم نبوت کا مقدمہ اس وقت ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے بزرگوں کی ساری کارستانیاں جو ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں اس حوالے سے، تو یہ بھی اس میں ڈسکس ہوگا. اور پھر جو کشف المحجوب کے اندر وہ عبارت ہے صاحب اور سکر کی کہ بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بھی تو نکاح جو ہے وہ زید بن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، اور وہ نبی الاسلام کو پسند آئیں، اور اس کی وجہ سے اللہ نے زید کے دل میں ان کی نفرت ڈال دی، زید نے انہیں طلاق دی اور حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے جو ایک جھوٹا واقعہ تھا تو بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا، اور جنید بغدادی کا انہوں نے صاحب ثابت کیا تورات کا ایک جھوٹا واقعہ جو تورات میں بعد میں کسی نے داخل کیا، وہ لکھ کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نکاح اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آئی، اور یہ نامی صحابی، اور اس کو آگے انہوں نے میدان جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لی. اس سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے صاحب اور سکر ثابت کیے ہیں. تو یہ آگے پھر دفاع کریں گے کہ ان ساری باتوں کا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے، اللہ سے ڈر جاؤ، صوفیاء تو یہ کچھ تھے. اور ابھی تو سنڈے آنا ہے، میں نے یہ سارا پوسٹ مارٹم تم لوگوں کا سارا کرنا ہے کہ صوفیاء کیا کچھ کر کے گئے ہیں، اور وہ تعلیمات جو تم فخریہ پیش کرتے ہو نا صوفیاء کی، میں ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے بڑا تو کوئی صوفی رہا نہیں ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، میں نے آلموسٹ 10-11 سال سبز پگڑی باندھی ہے، میں الیاس قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں، اور حنیف قریشی صاحب جتنے بڑے بریلوی ہیں اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں، اتنا بڑا بریلوی میں بھی رہا ہوں، اور حنیف قریشی صاحب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ان میں سے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوگا، اور اللہ کرے یہ میری بات غلط ثابت ہو اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر یہ نہ ہوئے تیار تو ہمارے تمام آڈینس کو اور ان کے آڈینس کو بھی یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ ساری ڈرامہ بازی کرتے تھے صرف ویوز لینے کے لیے، اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرح سامنے کوئی اور بیان دیتے ہیں، پیچھے جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں. اصل میں انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور میری خوشی ڈبل ہو جائے گی اگر میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ تیار ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا ان کے بڑے تیار ہوں گے، نہ یہ چھوٹے تیار ہوں گے نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ پھر نیشنل لیول کے اوپر ننگے ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. لیکن میں تیار ہوں انشاءاللہ. سنڈے والے دن میں نے ابھی یہ دوسری والی ویڈیو جو کہ بعد میں آئی تھی ان کی، جس میں یہ قاری خلید صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، اور تیسری ویڈیو تو ابھی میں نے دیکھی ہے جس میں یہ مجھے چیلنج کر کے مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو میں نے ان دھمکیوں کے جواب میں الحمدللہ کیمرے پہ آ گیا ہوں. میں نے سنڈے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور میں نے ویب کیم کھول کے لیپ ٹاپ کے اوپر لگا کے یہ ریئل ٹائم ریکارڈنگ کی ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے.
चैलेंज हमेशा ये लोग करते हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूं, और अभी भी देखिएगा ये लोग भाग जाएंगे नेशनल टीवी पे, ये गुस्ताखाना इबारतों को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और मैंने इनकी तैयारी के लिए पेपर भी आउट कर दिया है। ये जो यहाँ एंकर साहब और मुफ्ती साहब ड्रामा करके गए थे जेलम अकेडमी के बाहर, और ये कह रहे थे हमारे पास दलाइल हैं, वो सामने बैठ के बात होगी, तो इंशाल्लाह मैं अब नेशनल टीवी पे बैठने के लिए तैयार हूं। आप अपने बोरे खोलो और वो दलाइल लेके आओ और पब्लिक को बताओ, ताकि पता चले कि तुम्हारे बुजुर्गों की क्या इस्लाम के लिए खिदमात है इन्वर्टेड कामर्स के अंदर। तो ये सारी गुस्ताखाना बातें डिस्कस होंगी कशफुल मजूब के अंदर और तज़किरतुल औलिया के अंदर, जो रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांधा कि नबी इस्लाम के बारे में इमाम हनीफा की तरफ आपने झूठ बांध के कहा कि उन्होंने हुजूर की कब्र से हड्डियां समेटी हैं, इतना गुस्ताखाना ख्वाब मंसूब किया है, उसे शैतानी ख्वाब कहने की बजाय तुमने फजीलत इमाम हनीफा की तरफ मंसूब की है, कि मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये बिल्कुल 2 नंबरी करनी छोड़ दें आप लोग, आपके बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, आप लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आप लोग कहां से भागेंगे? ये सब कुछ अल्लाह के फजल से हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत है कि आज आप लोग बैकफुट के ऊपर चले गए, लेकिन ये बैकफुट पे जाना आपको फायदेमंद साबित नहीं होगा। आपको अपने बुजुर्गों से भी इलाने बरात करना होगा, जिन्होंने इन तमाम गुस्ताखाना इबारतों को अपने अपने जमाने के अंदर एंडोर्स किया हुआ है, बाकायदा उन किताबों की तारीफ की भी है, और आपका यकीन है कि आपके बुजुर्ग जो है वो पूरी कायनात को इस तरह अपनी हथेली पे देख रहे होते हैं जिस तरह राई का दाना, और इनको ये पता नहीं चला इनकी किताबों में क्या लिखा है। ठीक है, ये हो या इनके बाकी उलमा हो, सबके लिए ये चीज है, अपने अपने मसलन का दिफा करने के लिए अब नेशनल टीवी के ऊपर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कामयाबी है, और मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो हकीकत जिसे तुम आज अंधेरों में भी कहने से डरते हो, दिन के उजालों में कही जाएगी, नेशनल टीवी पे कही जाएगी, और वो ईमान जो तुमने घर की खलबतों में हासिल किया सरेआम निदा दी जाएगी। देखें, सरेआम निदा दी जा रही है कि खत्म नबूवत का मुजाहिद वो है जो ना सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को एक्सपोज करेगा इल्मी तौर पे, सबसे ज्यादा वीडियोस मेरी हैं उसके खिलाफ इल्मी तौर पे, सिर्फ जज्बाती जुमले नहीं, बल्कि जिसने गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स प्रोवाइड की हैं कि वो अपने ये गुस्ताखाना अकायद और नजरियात लॉन्च करके उम्मत की जमीयत को तोड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे नंगे हुए हैं। और यही वजह है कि दर्जनों कादियानी विद फैमिलीज मुसलमान हो चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म की बरकत से। लेकिन चूंकि मैंने चंदा इकट्ठा नहीं करना होता, ना हमारी कोई चंदा बुक है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई मदरसा है, हम नमाजें आपके पीछे पढ़ते हैं, चंदे आपको देते हैं, ये कुछ करना होता तो मैं साथ बिठा के वीडियोस बनाता कि मुझे 2 खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदा। और वो सारे यही कह रहे थे कि इंजीनियर साहब बात हमारी यही अटकी हुई थी कि अगर चिश्ती रसूलुल्लाह मार्फत की बात, थानवी रसूलुल्लाह मार्फत की बात, शिमली रसूलुल्लाह मार्फत की बात, तो हमारे बाबे ने अगर उम्मती नबी होने का दावा कर दिया तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है। वो ये प्ली लेते थे। और देखें जो रूहानी खजाइन है उसके लिखे हुए, उसमें बकायदा उसने कहा है कि मैं रसूलुल्लाह को ही खातमुन नबीयीन मानता हूं। इस गुलाम कादियानी दज्जाल ने लिखा है, मैं जो उम्मती नबी होने का दावा कर रहा हूं तो इस बुनियाद पे कर रहा हूं कि मैं उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहा हूं, वरना खातमुन नबीयीन नबी इस्लाम की मुबारक जात है। उस दज्जाल ने तो ये कहा, और ये जिन बुजुर्गों को मान रहे हैं वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, और क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है इसका दिफा कर रहे हैं और सामने बैठे हुए सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं एंकर साहब। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैग में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और आज कह रहे हैं हम दिफा भी नहीं करते। तो अल्लाह का शुक्र है आपको ये आपकी अपनी वीडियोस हॉन्ट करेंगी, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ताकि मैं पेपर भी आउट कर दूं, कोई ये ना कहे कि मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला। मैंने जो कार्ड शो करने हैं वो मैंने आपके सामने शो कर दिए, आपने जो कार्ड शो करने हैं वो मुझे पता भी नहीं। ये कहते थे ना कि जी हम जब सामने बैठेंगे तो इंजीनियर साहब जब सामने बैठेंगे तो अपने दलाइल हम सामने रखने में कामयाब हो जाएंगे। अभी हमने छुपा के रखे हुए हैं, लाओ भाई जो छुपा के रखे हुए हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारे लूले लंगड़े दलाइल थे वो मैंने एक्सपोज कर दिए। तुम्हारे पास ये प्रिंटिंग वाला था तो प्रिंटिंग तुम कर रहे हो, तुम्हारे बुजुर्गों ने ये हराम की कमाइयां खाई हैं सारी, वो सारी हराम की कमाइयां खाते रहे।
میں نے بزرگوں سے بھی ثابت کیا کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی ہیں، آج تم لوگ منکر ہو گیا۔ دوسرا ان کے پاس دلیل ہوتی تھی کہ جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، صحیح بخاری کی جو تعلیقاً روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے اور جامع ترمذی میں موجود ہے، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے، ایک پاگل شخص جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، اور یہ مرفون بھی ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے بزرگان دین جو ہے مجذوب تھے، کلندر تھے، پاگل تھے، تو بھائی پاگل ڈکلیئر کرو نا۔ اور یہ پاگل کی شتیہات کی پلی بھی مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے ان ٹرمز کا تصوف کی، ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، یہ تصوف کی ٹرمنالوجی ساری کی ساری یہ شتیہات والی جو 2 نمبریاں ہیں یہ ہوتی تھیں اللہ کے لیے۔ آپ نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، محمد کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے۔ اور میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں، یہ شتیہات کی اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں، یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں آپ کے بزرگوں کی، لہٰذا آپ شتیہات کی پلی نہیں لے سکتے، یا ان بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو، بزرگ بنانا ان کو چھوڑ دو۔ اور تیسری ان کے پاس دلیل تھی جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ ایک شخص کی سواری گم گئی، نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ جو توبہ کرنے والے شخص کے عمل سے جو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس کا ساز و سامان سارا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے اور اس کی زبان لڑکھڑا جائے، اور کہنا اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی، یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا اور پھر چشتی رسول اللہ بھی پڑھوایا، اور یہ ایک واقعہ تھا، اور نبی اسلام نے کہا کہ وہ خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، یہاں تو انٹینشنلی پڑھوا رہے تھے یہ، تو یہ ان کے پاس بڑے بڑے دلائل ہوتے تھے۔ اور پھر اب آخری انہوں نے پاک چھوڑی ہے جی بخاری مسلم میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو آپ نیشنل ٹی وی پہ نہیں پڑھ سکتے، اور بتا کون سی حدیث ہے ہم پڑھ کے بتائیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے۔ سب سے بڑی ان کے پاس دلیل تھی جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، تو یہ ایک گستاخانہ بات ہے جو کسی زمانے میں نے بھی یہ بات کی تھی، اور میں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس کی سند متصل نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، قول کے طور پر ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا امام بخاری نے فیما بلغنا، انہوں نے کہا اس میں یہ بات پہنچی ہے، اور بغیر سند کے تو امام بخاری کا بھی دعویٰ نہیں کہ جو کچھ بخاری میں بغیر سند کے جو چند ایک اقوال ہیں وہ درست ہوں گے۔ پھر بھی ہم نے کہا تھا اگر تم نے اس کو صحیح بھی کہہ کے امام بخاری کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو ہم قرآن سے تمہیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، تو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، تو بخاری میں لکھا ہوا ہے اگر کہ نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل علیہ السلام کو سامنے نہ دیکھتے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، کیونکہ وہی میں جو فترت کا پیریڈ آ گیا تھا، جو ڈیلے ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے جو ہے وہ غمگین ہوئے تھے، تو پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ تو یہ الحمدللہ فٹ ان قرآن میں بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں ہیں تم بخاری مسلم سے لے کے آؤ اور باقی کتابوں سے لاؤ گے وہ ایسی جعلی روایتیں ہیں، اور یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے دیکھیں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے۔ چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو، میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں علوم کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب۔ اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ۔ یعنی حدیث کی کتابیں ہماری ہیں اور بزرگوں کی کتابیں ان کی ہیں، تو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہوں جو نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی اور اللہ نے اپنا مجاہد بھیجا جس کا ایک نعرہ تم سب کو لے گئے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ہر وہ بابا جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے جی بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور تم لوگ وہ جعلی بات کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، اس وقت نہیں تھے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہوتی، تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں۔ اور میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے، میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تم تو جانوں سے بدتر کہتے تھے ان بابوں کو، اس وقت نہیں تھی شرم آتی، آج میں نے اس سے سافٹ جملہ بولا تھا کہتے بزرگوں کو کہتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اپنا نعرہ بھی ثابت کر دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ مجھ سے بڑا کون صوفی رہا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح خالد بن ولید کو ان مشرکین عرب سے اٹھا کے رومنز اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دیا نا، اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ان صوفیاء میں سے اٹھا کے تم پہ مسلط کر دیا۔ ہاں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارے علمی دلائل کے سامنے یہ سب کے سب فیل ہے۔
اور یہ میں تفنن کے طور پہ، میرے ساتھیوں کو پتا ہے میری طبیعت بڑی جولی ہے، اس لیے دیکھیں اتنی میمز بھی بن جاتی ہیں اور فنی کلپس بھی بنتے ہیں. میں یہ ساری باتیں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ ڈیمانڈ نہیں کیا آپ سے، میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، الٹا نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں. آپ لوگ تو رمضان نشیات میں اکٹھے بیٹھو، نماز کا ٹائم آئے تو اپنے اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ. میرا جیسا تو سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. اور اللہ کا شکر ہے جس طرح ہم نے یہ مقدمہ لڑا اس طریقے سے کسی نے نہیں لڑا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ابھی یہ پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اٹھا، اور میں نے الحمدللہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی، اور میں نے جس طرح علمی دلائل سامنے رکھے، اور اس میں نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بزرگوں نے بھی قرآن میں تعریفات کی ہوئی ہیں، وہ میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی. تو مجھ سے رابطہ کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی، ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، اور بعد میں ان کو ایک ظالمانہ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ہٹایا، تو بڑے اپ رائٹ ہیں. تو وہ اس کیس میں مسلمانوں کی طرف سے قادیانوں کے خلاف وکیل ہیں، چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، انہوں نے کافی فیصلے دیے میں. تو انہوں نے باقاعدہ خود مجھ سے رابطہ کیا، پھر میں نے واٹس ایپ پہ ان سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی جو تعریفات ہیں قرآن کی ان کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ اس سے ہمارا ختم نبوت کا مقدمہ جو ہے یعنی کہ اینٹی قادیانی مقدمہ وہ کمزور ہوگا. تو فی الوقت آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب نہ جمع کروائیں، اگر آپ نے جمع کروانا ہے تو صرف قادیانیوں کے حوالے سے کروائیں. اس ٹاپک کو ابھی فی الوقت بیک فوٹ پہ کر دیں، انشاءاللہ بعد میں اسے دیکھیں گے. میں نے کہا آپ نے مجھے بارہا کہا ہے کہ میں آپ کے کیسز بھی فری لڑوں گا، چونکہ وہ ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ بھی ان کی پوری فیملی بھی. تو میں نے بعد میں آپ کے ذریعے یہ مقدمہ بھی لڑوانا ہے، ان کا بالکل لڑیں گے، لیکن اس وقت ہم اس ایشو کو ریزالو کریں. تو ان کی پرسنل ریکویسٹ کے اوپر، بلکہ میں تو ان کو آنر دیتا ہوں کہ ان کے حکم کے اوپر میں نے ایون اس ٹاپک پہ بیک فوٹ پہ چلا گیا، میں نے سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع نہیں کروایا، حالانکہ سپریم کورٹ نے اوپن رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آگے جواب جمع کروا سکتا ہے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے کہ یہ رخ مقدمے کا اس طرف چلا جائے. تو وقتی طور پہ میں بیک فوٹ پہ چلا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے نے بھی مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح اگر آپ اس حوالے میں تھوڑی دیر کے لیے بیک فوٹ پہ آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا، آپ بے فکر رہیں، لیکن آپ لوگ بھی یار جرت کریں نا. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ تو اس طریقے سے بولڈلی بول لیں گے، لیکن ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، ہم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اندر خانے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ سارے کے سارے مقدمات اللہ کے فضل سے ان سب کو کلیئر ہو چکے ہیں. ایون وہ جن بھائیوں نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کیا ہے، جو کیس لگا ہوا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں، معاویہ بھائی جو ہیں، ان سے بھی میں نے فون پہ بات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب یہ جو آپ تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، اگرچہ میں ختم نبوت فورم سے تعلق رکھتا ہوں، جو بندی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی یہ کفریات ہیں، اور ان کا ان میں سے کئی چیزوں پہ میں نے 2012 میں پابندی لگوا دی ہوئی ہے. میں نے کہا پابندی کیا؟ وہ تو کتابیں چھپ رہی ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بتائیں. میں نے کہا یہ چیزیں میں نے ویڈیو بھی دیکھی، انہوں نے، میں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا انجینئر صاحب فی الوقت اس محاذ پہ ہمیں لڑ لینے دیں، بعد میں انشاءاللہ اس مقدمے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو اللہ کا شکر ہے میں سب لوگوں سے اس حوالے سے رابطے میں رہتا ہوں، اس لیے یہ میں نے نقد جواب دیا، چونکہ جو دھمکی محض انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ آپ جا کے جی ٹی وی کے آفیشیل چینل کے اوپر دیکھ لیں، اور جو تھم نیل لگایا ہوا ہے وہ تھم نیل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے غصے کا. وہ اب اپنے تھم نیل کے اوپر وہ پکچر بھی میں لگا دوں گا جس میں انسرکل ہوا ہوگا نیچے کہ 15 گھنٹے ہوئے ہیں. مجھے تو خیر پتہ چلنے کے 15 منٹ کے اندر ہی میں نے شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس افیئر کے، میں نے ان کو فون کیا جی ٹی وی کے. تو میں نے تو اس کا ٹائم نہیں گزرنے دیا، اور اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے کے اندر میں سامنے آ گیا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس کاز کے لیے آ کے سامنے بات کریں، ہم چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے اور ان کے صوفیاء کی گستاخانہ عبارتوں کا. تو بالکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے. اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں جو اب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو تیار ہوں، آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی، گستاخانہ باتوں پہ، اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کر لیں گے. اور آپ سب ہمارے اسٹوڈنٹس، چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں، سب لوگ دعائیں کریں اس حوالے سے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک ایشو پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد
وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين.